उम्मी सो रही थी और अबा दुकान पे थे। मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब काशिफ भाई ने मुझे आवाज देकर कहा, आलिया मुझे ट्राउजर पकड़ा दो। वो नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउजर पकड़ाने लगी तो जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र उनके सामने जा पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो काशिफ भाई का सांप था जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उसने मेरे हाथ से ट्राउज़र पकड़ा और जल्दी से दरवाजे को बंद किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं वो चीज़ देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सकें। उनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने से हट भी नहीं रही थी। क्या ही ताकतवर चीज़ थी वो, खूब शानदार और ज़बरदस्त किस्म की। मुझे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि सांप इतना बड़ा भी होता है। फिर मैं अब थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूँगी। वो भी जान चुके थे कि आलिया ने उसे देख लिया था। मैं बस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद करके सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो फन फैलाए खड़ा था। अचानक से मेरा दिल किया कि उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरूं तो वो राम हो जाएगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर में ही उसके सिर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मजीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो सानिब किसी और का नहीं, मेरे भाई काशिफ का था। मुझे ख्यालों में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से मुझे मीठा सा एहसास हो रहा था और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चिमटियाँ सी रेंगती महसूस हो रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आंखें खोलीं और जो मज़ेदार सा तस्वर बन रहा था वो टूट गया। काशिफ भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले, आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुरा के भाई को देखा तो वो बोले, मेरी गड़ियाँ मुस्कुरा क्यों रही है। मैंने कहा कि भाई आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन प्लीज़ अपना सामान साथ लेकर जाया करो। मुझे आवाज़ें देने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। काशिफ भाई मेरी बात समझ के थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता और बोला कि हाँ, बस मुझे भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था। भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई क्या मतलब, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? मैंने लेटी लेटी चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरी कमर पे रखा और आहिस्ता से मेरा रख अपनी तरफ करके बोले कि आलिया, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मुझसे। वो सब गलती मैं हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी। फिर आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहे थे। मेरी बात सुन के हल्का सा मुस्कुराए और बोले, आलिया तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं सीधी हुई और भाई के कंधे पर हाथ रखे बैठ गई। फिर पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो वाज़ेह कर दो। भाई कहने लगा, यार ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी जवान हो गई हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज़्यादा याद करूंगा। भाई ने काफ़ी जवान पे जोर देते हुए कहा तो मैं उनके अंदाज पे मुस्कुरा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ काफ़ी जवान क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी जवान हो चुकी है। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगे और बोले कि जब लड़की बड़ी होती है तो वो काफ़ी जवान हो जाती है। मैंने कहा
اب یہ بھی بتا دو کہ جوان ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ بولے کہ چھوڑو ایسی بات کو، تم نہیں پوچھو تو اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی بتا دو نہ کیسے پتہ چلتا ہے۔ بھائی نے مجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور میرے کان میں بولے کہ جب تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا تھا تو تمہارا سائز دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ میں کاشف بھائی کی بات کا مطلب سمجھ کر شرما گئی اور کہا کہ بھائی بھلے میں بڑی ہو گئی ہوں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اتنی جلدی آپ کی جان چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گی، لیکن اگر چلی بھی گئی تو آپ کی دلہن بھی تو آئے گی نا، آپ اس میں اتنا مگن ہو جائیں گے کہ پھر آپ کو میری یاد نہیں آئے گی۔ کاشف بھائی بھاری اور جذباتی آواز میں بولے کہ عالیہ تمہاری جگہ کوئی لڑکی بھی نہیں لے سکتی جو تمہارا مقام میرے دل میں بن گیا ہے۔ رب جانتا ہے کہ میری دلہن کبھی وہ مقام نہیں ملے گا۔ میں بھائی کی بات پر حیران ہوئی اور کہا بھائی یہ آپ نے عجیب بات کر دی ہے۔ بہن کی اہمیت اور پیار اپنی جگہ، لیکن بہن کی کمی تو پوری نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر کاشف بھائی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے عالیہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا کہ پوچھو کون سی بات؟ کاشف کہنے لگا کہ بہن اگر چاہے تو بیوی کی جگہ لے سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، دونوں ہی ایک جیسا کام کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی پلیز ایسی باتیں مت کرو، مجھے نہیں پتا کہ ہمارا مذہب اس معاملے میں کیا کہتا ہے، لیکن بظاہر تو یہ بات غلط لگتی ہے، دونوں کا الگ کام اور الگ مقام ہے۔ بھائی نے کہا بھلے تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے وہ مقام تو ایک جیسے ہیں نہ۔ بھائی کے اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہے تھے کہ دونوں کے مقام ایک جیسے ہوتے ہیں، بس سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ بیوی یہ کام کر سکتی ہے اور بہن سے کروانا مناسب نہیں ہے۔ اس پر میں خاموش رہی تو بھائی نے پوچھا کہ گڑیا میرا تحفہ کیسا لگا؟ میں نے کہا بھائی آپ نے اتنے پیار سے دیا ہے تو اچھا ہی لگے گا نہ۔ وہ بولے کہ ہاں پیار سے تو دیا ہے، لیکن پہن کر دکھاؤ، فٹ ہے یا ڈھیلا ہے؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو پہن کر نہیں دکھا سکتی، تہوار آئے گا تو اسی دن پہنو گی، کیونکہ آپ نے بھی تو اسی دن کے لیے لا کر دیا تھا نا۔ وہ بولے ہاں لیکن اگر تم پہن لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں اور لا دوں گا۔ میں نے کہا بھائی بہت شکریہ، آپ جیسا خیال رکھنے والا بھائی اللہ ہر کسی کو دے۔ بھائی نے کہا عالیہ تم کو پتا ہے کہ تہوار والے دن سمیرہ خالہ بھی آ رہی ہے، پورے 10 دن ہمارے پاس رہ کر جائیں گی۔ میں سمیرہ خالہ کے آنے کا سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی کی خالہ سے بہت دوستی تھی، کیونکہ وہ ہمارے پر ابھی غیر شادی شدہ تھی، بس مجھ سے 5 سال اور کاشف سے 2-2.5 سال بڑی تھی۔ میں نے کہا بھائی لاہور سے وہ کس کے ساتھ آئیں گی؟ تو کاشف بھائی نے بتایا کہ وہ ٹرین پر اکیلی آئے گی اور میں اسٹیشن سے ان کو گھر لے آؤں گا۔ اس وقت لاہور سے نواب شاہ تک ایک ہی ٹرین چلتی تھی، شاید اس کا نام شہباز ایکسپریس تھا۔ خالہ نے اسی ٹرین میں آنا تھا۔ پھر کاشف بھائی کسی کام سے باہر نکل گئے۔ اگلے دن کو واپس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ عالیہ میرا کھانا مجھے اوپر کمرے میں دے دو پلیز۔ میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا کر فریش ہو جاؤ، میں لاتی ہوں۔ بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے کھانا گرم کیا۔ کھانا لے کر اوپر آئی تو وہ کمرے میں بیٹھے اسی رسالے کو دیکھ رہے تھے جس پر لڑکیوں کی تصاویر تھی۔ تصویر ہی ایسی تھی جس میں ایک مرد لڑکی کو کریم رول چٹوا رہا تھا۔ بھائی کھانا لے لوں؟ میں نے کاشف بھائی کو متوجہ کر کے کہا تو وہ میری آواز پر ایسے چونکے جیسے ان کو میرے یہاں آنے کا معلوم ہی نہ ہو۔ پھر انہوں نے رسالہ ایک طرف رکھا اور مجھے کہنے لگے کہ عالیہ بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی
تو وہ کھانا کھاتے ہوئے بولے کہ یہ رسالہ مجھے ایک دوست نے دیا تھا، میں نے بھی اسے غور سے نہیں دیکھا اور لا کر یہاں رکھ دیا، ابھی دیکھ رہا تھا۔ اس میں تو کافی ساری معلومات ہیں۔ میں بھائی کی بات سننے کے کافی حیران ہوئی کہ وہ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہے تھے۔ نہ صرف وہ رسالہ دیکھتے تھے بلکہ اس میں میری تصویر بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائی اچھا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ بولے یہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ اور سونے سے پہلے آرام سے دیکھنا، اس میں مکمل معلومات ہیں۔ میں تو خود یہ رسالہ دیکھنے کے بعد کافی بے چین اور تجسس کا شکار تھی۔ اب موقع ملا تو اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور بستر پر لیٹ کر تسلی سے دیکھنے لگی۔ اوس ناول کا اگلا حصہ آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالک پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری